السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ خوش قسمت لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کی غلامی اختیار کی، جو آپ کے صحابی بن گئے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس رکوع و سجود سے وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں پہ عیاں ہے۔ سجدہ کرنے سے جو نور آ جاتا ہے ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں اور انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کی نماز، ان کی تہجد، ان کے سجدے، ان کا ذکر خود اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جن کی ان خوبیوں کا ذکر نیلی چھت والا کرے، ان کی عزت و عظمت میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے خوش بخت افراد کے صدقے ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 4 خلفائے راشدین، ان کا نام نمایاں ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسی ترتیب کے ساتھ، خلافت کی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں فضل و کرم سے نوازا، انہیں اپنے قرب کی دولتوں سے نوازا۔ ان میں دوسرا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو بڑی بہاریں عطا فرمائی اور ان کا وجود دین اسلام کے لیے سراپا خیر و برکت بن گیا۔ پہلے یہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن ان کی کوئی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں، مشرکین بیٹھے ہیں،
یار یہ کیا ہے، مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی تو ہو جو ان کا کام تمام کر سکے۔ کوئی نہیں بولتا۔ عمر اٹھ کھڑے ہوئے کہتے میں کام تمام کر دیتا ہوں، میں جا کے قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ کہہ لگے ہاں تو ہی کر سکتا ہے، باقی تو کوئی کر نہیں سکتا، تیرے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، تیرے بازو بڑے ہمت والے ہیں، تو جگرے والا ہے، جا کے لڑ جا۔ عمر نے تلوار گلے میں لٹکائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا۔ رستے میں نعیم نامی صحابی رضی اللہ عنہ مل گئے، کہے عمر خیر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کیا گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، گھر گھر میں فساد ہو گیا ہے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، بیوی خامن سے الجھ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں جا کے قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو کہہ کہ عمر تم انہیں مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تو بے دین ہو گیا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نعمت اسلام دی ہے۔ عمر ان سے لڑنے لگے۔ جب عمر نے تلوار ان کی طرف کھینچ لی، کہنے لگا مجھ سے کیا لڑتے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تیری بہن اور تیرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، لوگ کیا کہیں گے تم مجھے مارتی اور بہن اور بہنوئی کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت تلوار گلے میں ڈالی اور اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کے قریب جا کے آواز آ رہی تھی، اندر انہیں کو قاری صاحب قرآن پاک سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کہہ رہے تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ قرآن پاک کی دل کا آیتیں، یہ پیاری اور محبت بری آیتیں، آپ غور کیجئے۔ ہم جب کسی عرب کے قاری سے سنتے ہیں، معنی نہ بھی آتا ہو، مومن ایک مرتبہ آیتوں کو سن کے جھوم جاتا ہے، اور جب یہ صحابی رسول سے آیتیں سنی جا رہی ہوں گی اور معنی بھی پتہ ہو رہا ہوگا، اس وقت ان آیتوں کے اثر انداز ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ عمر کے دل میں ایک مرتبہ ہلچل، پھر جھٹک دیا، دروازے پہ دستک دے دی۔ اب دروازے کے سوراخوں سے دیکھ لیا عمر ہے، تو جو قاری صاحب تھے تو وہ تو چھپ گئے اندر، ان کو چھپا دیا۔ اب بہن نے دروازہ کھولا، ہاں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ بہنوئی آگے آئے، جی خیریت ہے، آئیے بھائی جان کیسے آئے، کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، تم بے دین ہو گئے ہو۔ عمر اگر حق آپ کے غیر میں ہو تو پھر آپ جو حق سمجھتے وہ نہ ہو، حق کہیں اور ہو، تو پھر عمر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ جب بہنوئی کو مارا، بہن بچانے کے لیے آگے آئی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، عمر نے ایک مکہ شاید اسے بھی لگا دیا، یا ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ اسے لگا دی۔ اب وہ بہن گرتی ہے، سر زمین پہ جاتا ہے، کسی چیز پہ لگتا ہے، بہن کے سر سے خون نکلتا ہے۔ جب بہن کے سر سے خون نکلا تو بہن پھر سیدھی ہو گئی، کہنے کہ عمر ایک بات سن لے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے نا تو ہم محمد کی غلامی میں کچے نہیں ہیں۔ تو جو چاہے کرنا ہے کر لے، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کہنے لگا اچھا وہ مجھے دکھاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں تم پلیت ہو، ہمارا دین پاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ہم کو یہ نہیں دے سکتے۔ نہیں مجھے دو، نہیں دے سکتے، پہلے غسل کرو۔ اب عمر کو غسل کروایا گیا۔ بہن شاید نفسیات کی ماہر کوئی ہوگی کہ غسل کروایا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا، اب ٹھنڈے ہو کے عمر پڑھتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ کو بد نصیبی ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پہ استوا اس نے فرمایا، یہ ساری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جب آیت نمبر 16 پر پہنچے، اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 پر حضرت عمر پہنچے تو فوراً بولے ینبغی لمن یقول ھذا اللہ یعبد معہ غیرہ، کہ جو یہ کہتا ہے نا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جس نے یہ کہا ہے نا، کہنے والا تو اللہ ہے نا، قرآن اللہ کا ہے، جس نے یہ لفظ کہے ہیں حق بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ دلونی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اندر جو چھپے ہوئے قاری صاحب تھے فوراً باہر آ گئے، کہنے گئے عمر مبارک کو محسوس ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے؟ ہاں، تم جس کا خون لینے جا رہے ہو رات تیرے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کیا میرے لیے بھی کوئی دعائیں مانگتا ہے؟ وہ تو ذات ہی ایسے اپنے تو اپنے رہے، وہ تو بیگانوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ چلے گئے۔ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صفا کے پاس تھا، صفا پہاڑی کے پاس وہ مکان تھا، اس میں تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو فرمایا اگر عمر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک، اگر بری نیت سے آئے اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اس نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آخر دروازے پہ دستک دی، نبی کریم فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی اٹھے، اٹھتے ہی عمر کے یہاں سے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا، جھنجھوڑ کے کہا عمر کب تک گمراہی میں پھرتے رہو گے؟ اتنا کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یا اللہ یہاں سے کفر نکال کے اسلام داخل کر دے، کفر نکال کے ایمان داخل کر دے، کفر ختم کر دے، ایمان کو داخل کر دے۔ اتنا کہنا تو عمر دل و جان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی، عمر کے سینے سے یہ ساری قدورتیں نکل گئیں اور سینہ پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، اے اللہ اس عمر کے سینے میں جو بد نصیبی ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے اس کو نکال دے، وابدلہ ایمانا، اور یہاں ایمان کا بشیرہ کر دے، اس کی جگہ ایمان کو بدل کے رکھ دے۔ جب دعا مانگنے والے خود اللہ کے نبی ہوں تو وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ عمر نے کلمہ پڑھا، وہاں جتنے صحابہ تھے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو اللہ اکبر کا نعرہ ایسا کہ پورے مکہ کی وادی گونج اٹھتی ہے کہ ہاں کوئی بڑا ہے ہمارے ہاں جو آج اسلام قبول کر چکا ہے، جس سے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو عمر وہ ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں عمر جیسے ہی اسلام لائے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ عمر کا اسلام لانا اہل اسلام کے لیے عزت بن گیا، ان کے لیے وقار بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عمر کو یہ شرف عطا فرمایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے پھر وہ غلام بن گئے کہ پھر سرکار کے قدموں سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ اتنے پکے ہوئے آج بھی سرکار کے قدموں میں ہی موجود ہیں۔ یہ بھی نصیب کی بات ہے، بڑے بڑے آئے پر یہ سعادت صرف یہ 2 ہی لے گئے، ایک صدیق اکبر لے گئے اور ایک فاروق اعظم لے گئے، اسی حجرے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صدیق اور فاروق بھی اسی حجرے میں قیامت تک آرام فرما رہیں گے۔ آج جو بھی سلام نبی کریم کو پیش کیا جاتا ہے ہمسایوں کو تو ساتھ اس کا اجر مل ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق سچ عمر کی زبان پر بھی داخل کر دیا، عمر کے دل میں بھی داخل کر دیا۔ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق کر دیا ہے، دل پہ بھی حق کر دیا ہے۔ یہ هو الفاروق، یہ فاروق ہے، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ اسی کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جہاں عمر جاتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے، جس کو عمر چھوڑ جاتے ہیں وہ باطل ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ عمر کو یہ سعادتیں ملی، یہ بارگاہ خیر الورا سے ملی ہیں۔ تو آئیے ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، شربت اللبن، میں نے خواب میں دودھ پیا، حتی انظر الی الری یجری فی ظفری، میں نے دیکھا کہ اس دودھ کا جو اثر ہے وہ میری انگلیوں کے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے دودھ پیا، دودھ پی کے یہ دودھ کا اثر جو ہے یہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا یہ دودھ حضرت عمر کو پکڑا دیا، عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ یہ تو خواب تھی نا، اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے جو مجھے علم دیا میں نے اپنا باقی علم عمر کو عطا کر دیا، عمر پی گئے اور پی کے ہی سیراب ہو گئے۔ تو جسے علم بھی ملے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے، اور جسے علم بھی وہ ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ ہو، بتائیے اس کے سینے کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر تو علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو جہاں اس کشادہ سینے کا فیض آ جائے گا وہ سینہ بھی لہلہاتا ہوا دریا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے پاکیزہ ہستیوں سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر کے پاس جو علم ہے یہ ذاتی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا عطا فرمودہ ہے۔ ان کا سینہ جو ہے یہ خالی تھا، اس کو بھرا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھ پر لوگ پیش ہوئے، میں نے